خم کے مقام پر حضور نے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ اللہ کا پیغام میرے تک پہنچنے والا ہے اور میں تم کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ انا تارکن فیکم الثقلین، لیکن میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن چیزوں کو میرے حضور نے بھی بھاری کہا وہ کتنی بھاری ہوں گی۔ کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بھی بنائے تو جب اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ بھی نااہل کے سپرد کر کے نہیں جاتا، تو اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر کے جاتا ہے۔ تو تنکا تنکا کر کے یہ امت جوڑی تھی، تو کیا حضور اس کو لاوارث چھوڑ کے جا رہے تھے؟ فرمایا میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب۔ فرمایا فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، پس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اچھی طرح تھام لو۔ کتاب اللہ سے وابستہ رہنے کی تلقین کی، تحریص دلائی۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، اور پھر تاکیداً ارشاد فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا۔ دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ کہا اگر ان کو تھام لوگے میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے، ہم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے لگے، ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے لگے، ہم اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انبوہ انسانہ میں گھس گئے، اور جب پھٹے اور انسانوں کی حتیٰ کہ بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے رہے، ہم اس پہ فخر کرتے رہے، مباحات کرتے رہے۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے، انسان ہو کے انسانوں کا خون پینے لگے، تو حضور نے دو شرطیں لگائی تھی، تم گمراہ نہیں ہوگے لیکن شرط یہ ہے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا۔ گمراہی کیسے پھیلی؟ کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن، ورنہ گمراہی سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو کہا کہ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن سے وابستگی کا درس دیا، سبق پڑھایا، اور اہل بیت سے جڑنے کی تلقین کی، ان کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا؟ چمکتی روشن آنکھیں دی، بولنے والی زبان بخشی، تمہیں ذائقوں کا جہاں تمہاری زبان کے پٹھوں پہ پھیلا دیا، تمہیں اس نے توانائیاں دی، دھڑکتا ہوا دل بخشا، سوچنے والا دماغ دیا۔ یہ زمین کا بچھونا، آسمان کا چھت، کمکمے ستاروں کے، کیا کچھ نہیں تمہیں عطا کیا؟ اس کی محبت کا دم بھرو، اس نے تمہیں طرح طرح کی غذائیں دیں، تمہاری ضروریات کا کفیل وہ ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو کہا میرے سے اس لیے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت۔
اور ان سے محبت کی تلقین بھی کی، درس بھی دیا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا ایک پہر بیت گیا تھا جب میں در دولت پہ حاضر ہوا۔ مجھے کوئی حاجت تھی، حضور کی بارگاہ میں کچھ میں نے عرض کرنا تھا۔ خیر آقا کریم تشریف لائے تو چونکہ رات کا ایک پہر بیت گیا ہوا تھا تو حضور ایسے ہی چادر کی بکل مارے ہوئے تشریف لائے، تو میں نے حاجت کہی، میری حاجت پوری ہو گئی۔ ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر لپیٹی ہے اطراف میں ابھار ہیں اور جنبش محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا، تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں، اور کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ ان کی محبت کی تحریک دلائی۔ کسی سے محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ایک مسلمہ طریقہ ہے کہ اس کے مناقب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس ذریعے سے بھی ان کی محبت دلوں میں اجاگر فرمائی۔